ابھی جو سیزن اور موسم چل رہا ہے اس کے متعلق ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ موسم اور سیزن خاص طور پہ الیکشن کا ہے. ذمہ دار اور امیدوار میدان میں اتر رہے ہیں. بہت ساروں کے نام منظر عام پہ آ چکے ہیں اور بہت سارے ابھی اکھاڑے میں اتر رہے ہیں. یہ ووٹنگ کیا ہے؟ یہ ووٹ دینا ہے کیا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ امیدوار کیا ہے؟ کسی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ الیکشن کیا ہے، یہ امیدوار کون ہے اور اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب چور ڈاکو ہے، یہ سب کھانے پینے والے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل انتہائی غلط بات ہے. اور سے اس چیز کو سماعت کر کے 5 منٹ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. قرآن کے فرمان کے ساتھ اور احادیث نبویہ کے ساتھ اگر اس کو جوڑا جائے تو یہ اہم ترین عبادتوں میں اور ایک اہم ترین نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے ووٹنگ کرنا. توجہ کے ساتھ سنیں، یہ کیسے عبادت ہوگی؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آئے یہ کیسے عبادت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا تشریف فرما تھے. ایک لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بڑے گناہ تم کو بتاؤں، اکبر الکبائر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکبر الکبائر سے تم کو آگاہ کرو. صحابہ کرام نے فرمایا اجل یا رسول اللہ، جتنی وجہ اللہ کے رسول تاکہ ہم سے بچ جائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو شریک ٹھہرانا. اب اس کی تفسیر میں لکھا ہوگا شرک کرنا یہ اکبر الکبائر میں ہے کہ انسان شرک کرے. اس کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بلند کا تذکرہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پہ اکبر الکبائر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑے گناہوں میں ایک گناہ ہے. چھوٹے گناہ بھی ہے لیکن چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا یہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. خاص طور پہ وضاحت کے ساتھ اس چیز کو سنیں. اکبر الکبائر 3 گناہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نفل میں ارشاد فرمایا. اس میں تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر گناہ، سب سے بڑے گناہ. اور وہ لوگ ایسا ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیرت اور کیفیت صحابہ کرام ارشاد فرماتے کہ آپ نے فوراً ٹیک چھوڑ دیا اور 3 مرتبہ زور زور سے ارشاد فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور. یہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. لہٰذا واضح ہو گیا کہ صحیح گواہی دینا چاہیے. اور یہ جو سیاست کا کھیل ہے، یہ جو الیکشن ہے، یہ خاص طور پہ صرف دنیاوی اعتبار سے کچھ جو ہے نا آپ کے ساتھ امیدوار آ رہے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ ووٹ کر رہے ہیں، یہ سیاستدانوں کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اس کا خمیازہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا پڑتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا پڑتا ہے. شرعی حیثیت کی طرف میں چلا ہوں. دیکھیے یہ امیدوار جو ہوتا ہے اپنی طرف سے ایک بات جو کہتے ہوئے میدان میں آتا ہے کہ میں صوبائی اعتبار سے یا قومی اعتبار سے جس اسمبلی کے ممبر بننے کی میں آپ کے سامنے امید ظاہر کر رہا ہوں، میں وہاں پر 2 کام کروں گا. یہ جو 2 کام میں بتا رہا ہوں وہ ایک امیدوار کے اندر ہونے چاہیے، فرض کے درجے میں ہونے چاہیے. اگر ہے تو آپ اس کی گواہی دیں، والا نہ ہے تو اس کی گواہی نہ دیں. چھوٹے نالات کو آپ تلاش کر لیں. میں واضح کروں گا میں کیا بات بول رہا ہوں. دیکھیں جو امیدوار آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے فرضی طور پہ اس کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے. ایک تو جس کام کی وہ ذمہ داری دے رہا ہے اس کی صلاحیت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی قبیلے والا وہ کھڑا ہو جائے تو بعد لوگ آنکھ بند کر کے اس کو ووٹ دے دیں کہ ہمارے قبیلے والا ہے، یہ ہماری زبان بولنے والا ہے، یہ ہمارے مسلک پر مذہب والا ہے. نہیں، اس کے اندر اس کام کی صلاحیت ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ دیانتدار ہو.
صلاحیت اور اس صلاحیت کو منظر عام پر لانے کے لیے، اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے، اس صلاحیت کو اسمبلی میں کھڑے ہو کر ترجمانی کرنے کے لیے اس کے اندر دیانتداری ہو، امانتداری ہو. ایسا کوئی شخص آپ کو نظر آتا ہے تو یہاں پر اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا، عبادت شروع ہو گئی. صرف آپ اس کا کوئی ایسا نہیں ہوتے گی کہ آپ بیٹھے رہے میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ الیکشن سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے سچی گواہی کو چھپایا، آپ نے سچی گواہی کو چھپایا. ایک امانتدار شخص کو گواہی، نیک گواہی دینے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی، اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی. قرآن کریم فرماتا ہے سچی گواہی دینے میں اپنی گواہی کو چھپانے والا، اپنی گواہی کو چھپانے والا یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور جو جس شخص سے کسی چیز کی اوپر گواہی مانگی جائے اور وہ اس کا گواہ بن سکتا ہو اور وہ بنے تو یہ سب سے بڑی عبادت بھی ہے. اور اگر وہ گواہی کو چھپائے تو وہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. اس وجہ سے یہ قرآن کریم کی روح سے یہ ایک عبادت ہے الیکشن میں اپنا ووٹ دینا، الیکشن میں اپنا ووٹ دینا. اب کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا، میرا امتحان جب اس بات کو میں نے واضح کیا تو ایک صاحب نے کہا اچھا چلیے آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اسی وقت انسان کے مزاج کے اعتبار سے سامنے والا اگر جو ہے کچھ کام کر رہا ہو اس کے حساب سے ہم ووٹ دے کے دیکھا جائے گا رائے بدلتی ہے. آج اس کے اوپر تو کل کام کرنے والا اگر یہ اچھا ہو، امانتدار نکلا، دیانتدار نکلا، صلاحیت مند نکلا، نیک نکلا، اس کا پاسٹ اور اس کا ماضی اچھا نکلا اور اس کے نظریات اچھے نکلے اور اس کا کام کرنے کا طرز اور عمل بہتر نکلا تو انسان کی رائے بدل سکتی ہے. میں اس کے بجائے اس کو ووٹ دے دوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تو وجہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے کہ کوئی انسان دور سے جڑا ہوا نہیں ہے. وضاحت کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی کہ کوئی بھی صاحب دور سے جڑے ہوئے نہیں ہے. کسی کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو کسی کے اندر کچھ زیادہ ہے تو کسی کے اندر اس سے کچھ زیادہ ہے اور کسی کے اندر کچھ کم ہے. تو پھر کیسا اندازہ لگایا جائے؟ کسی کے اندر کچھ خامیاں کم ہے تو اس کو گواہی دینا شرعی اعتبار سے درست ہو سکتا ہے. اس کو اب ہم اپنی لینگویج میں بولا جائے تو نالائق، ایک بڑا نالائق ایک چھوٹا نالائق. یعنی نالائق کا ترجمہ آپ یہ کریں کہ لیاقت جس کو نہیں ہے، یہ اردو لینگویج میں جو ہم بولتے ہیں وہ نہیں. سمجھے آپ الیکشن کو سمجھے، جس کے اندر لیاقت کم ہے وہ ایک امیدوار آپ کے سامنے اور جس کے اندر لیاقت زیادہ ہے وہ امیدوار. اس کو کہا جاتا ہے چھوٹا نالائق بڑا نالائق. تو جب بڑا نالائق یہاں پر آ گیا تو اس کو چھوڑ کے چھوٹے نالائق کو جو ہے نا ہماری اپنی اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے اس کو ہم سلیکٹ کریں اور اس کو ووٹ دیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تحقیق نہیں کرتا، بغیر تحقیق کے ووٹ بھی نہ دے، بغیر تحقیق کے ووٹ بھی نہ دے. ایک آدھ دن کم از کم اس میں لگائیں کہ ہم تحقیق کریں ہمارے درمیان جو پارٹیاں آئی ہوئی ہیں، جو امیدوار کھڑا ہوا ہے وہ کس حد تک امانتدار ہے اور اس کے اندر کیا صلاحیت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن کریم اس بات کا ذمہ دار کسی کو نہیں بناتا ہے کہ وہ انسان اپنی تکلف اور اپنی مکلفیت سے زیادہ، اپنے اختیار سے زیادہ کسی کی تحقیق کرے. نہیں، ظاہری اعتبار سے تحقیق کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ ایسا سمجھیں گے کہ صرف ای وی ایم پہ بٹن دبا کے آ جائیں گے، یہ نہیں چلنے والا ہے. یہ بٹن دبانا شہادت الزور بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے نا نیک گواہی بھی ہو سکتی ہے اور بری گواہی بھی ہو سکتی ہے اور یہ عبادت بھی ہو سکتی ہے، یہ گناہ بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے. توجہ کے ساتھ سنیں، یہاں تک آپ کا ذہن گیا ہو نہ گیا ہو، یہ میری ذمہ داری ہے بتانا کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کے بعد سے 5 سال تک وہ جتنے ظلم اور زیادتی کرے گا، وہ جتنے چوری اور ڈاکے دلوائے گا، وہ جتنے معصوموں کا حق لوٹے گا اور ڈبوائے گا اور وہ جتنی مرتبہ اپنی امانت داری پوری نہیں کرے گا، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ اس کی آواز نہیں اٹھائے گا اور اگر اٹھا بھی رہا ہے تو صرف لوگوں میں تبصرہ نہ ہو. اس وجہ سے جس اعتبار کے وہ گناہ کرے گا، یقین مانیے
کھاتے میں بھی اس کا گناہ آئے گا۔ آپ نے گواہی دی، آپ نے گواہی دی اس بات کی کہ یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، میں اس کو جتانا چاہتا ہوں۔ تحقیق جب آپ نے نہیں کی، ایک مثال سے میں اس کو واضح کر دوں، آپ بچ کیسے سکتے ہیں اس سے؟ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے سفر میں، کار میں آپ جا رہے تھے، کسی میدان میں جنگل میں نماز کا وقت ہوگا، نماز کی پابندی کی اللہ نے ہدایت دی کہ آپ کھڑا کرو نماز پڑھنا ہے۔ وہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ قبلہ کہاں ہوگا، آپ تھوڑی بہت تحقیق بھی کر رہے ہیں کہ قبلہ کدھر ہوگا، سورج کدھر سے نکل رہا ہے، ادھر ڈوب رہا ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، ہاں یہاں پر ہوگا۔ آپ نے اندازہ کیا اور نماز پڑھ لیا۔ اگر قبلہ غلط بھی ہوا، بعد میں پتا چلا وقت نماز کا گزر گیا، آپ کی نماز ہو گئی، حالانکہ قبلہ غلط ہو گیا تھا۔ آپ نے نماز سے پہلے کچھ تحقیق کی، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، قبلہ غلط ہونے کے باوجود آپ کی نماز ہو گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ووٹ دینے سے پہلے آپ نے اپنی مثال کے اعتبار سے، آپ اپنی سوچ کے اعتبار سے، آپ اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے قبلہ تلاش کر رہے ہیں، کس کو ووٹ دینا ہے، تلاش کر رہے ہیں آپ کی کس کے اندر صلاحیت ہے، کون امانت دار ہے۔ یہ تو صلاحیتیں تو واضح طور پہ ہونا چاہیے، کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے۔ ایک تو صلاحیت ہے جس چیز کی وہ ذمہ داری کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہے، وہ آپ کی اظہار کرتا ہے کہ بھائی فلاں اگر صوبائی اعتبار سے الیکشن ہو رہا ہے تو صوبائی اسمبلی میں میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں آپ کی آواز کو، آپ کی بات کو رکھوں گا، اس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ یہ دو باتوں کا وہ اظہار کرتا ہے آپ کے سامنے کہ میں یہ باتیں کروں گا، یہ میرے اندر صفات ہے، تو آپ کو گواہی دینا ہے کہ ہاں یہ صفات اس کے اندر ہے۔ اور اگر آپ نے گواہی دے دی بغیر کسی تحقیق کے، اور پھر وہ جتنے گناہ کرے گا ان سب کو ڈیوائڈ کر کے آپ کے کھاتے میں بھی اس کے اعتبار سے گناہ سبمٹ ہوگی، آپ کا کھاتا بھی بغیر کسی وجہ کے۔ اور آپ نے ووٹ دیا تو یہ تحقیق کرنے کے بعد آپ نے ووٹ دیا تو یہ امانتدار ہو سکتا ہے، تو پھر آپ ہی سے بچ سکتے ہیں جیسے قبلہ غلط ہو گیا تھا اور آپ نے تحقیق نہیں کی، بغیر کسی تحقیق کے آپ نے ووٹنگ کر دی، تو پھر اس کا بھی گناہ آپ کے اندر آئے گا۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی آپ نے دی کیوں؟ جب آپ کو تحقیق نہیں تھی اس بات کی، اپنی اختیار، اپنی طاقت کے مطابق، اور آپ ووٹ دینے بھی گئے، آپ ڈبل بنے گئے۔ وہ کیسے؟ شرعی اعتبار سے ووٹ کی اہمیت سمجھے، آپ ووٹ دینے گئے نہیں، صبح 7 بجے سے لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے 8 بجے سے کہ ووٹنگ دینے کے لیے جاتے، وہ سب پاگل ہیں۔ یہ الیکشن یہ اپنے سامنے کچھ سمجھ میں اور میں آتا نہیں، ہم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، ہم تو موسم کا لطف اٹھائیں گے بس۔ آپ دوہرے گنہگار ہیں، شرعی اعتبار سے اس بات کو سمجھے، کیسے آپ دوہرے گنہگار ہو گئے؟ یہ جو الیکشن کے بعد پارٹیاں اور ان کے بعد جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، یہ کسی اور وجہ سے یہ زبردستی یہ ہمارے بیچ میں جو ہے نا آئے بن کے نہیں آ جاتے ہیں، یہ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے۔ آپ کے ایک ووٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے 10-12 ایسے سوچنے والے ہو گئے 200-800 میں، تو ان ووٹوں کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان، ایک امانت دار، ایک صلاحیت مند انسان جیتنے کے بجائے آپ کے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے اس کی ووٹنگ بھی کمی ہو جاتی ہے، اور ایک ظالم جیت جاتا ہے۔ آپ کے ووٹ نہ دینے اور آپ کے گواہی کو چھپانے کی وجہ سے یہ ایک گناہ، اور وہ ظالم کے جیتنے کے بعد جتنا وہ ظلم کرے گا اس کا دوہرا گناہ، یہ 2 گناہ آپ کے کھاتے میں ضرور ہے۔ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے اندازہ کر لیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے اور سب کے سب ہم مل کر ایک امانتدار اور اپنی طاقت کے اعتبار سے جو نیک انسان ہے اس کو ووٹ دینے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر مقدر فرمائے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو امت کے حقوق ادا کرنے والا ہو ایسا قائد ہمیں عطا فرمائے، ایسی رہنمائی کرنے والا ایسا رہنما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا